بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملازمین کے حقوق کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں حقوق کی بہت بات ہوتی ہے، لیکن بات ہی ہوتی ہے، ادائیگی نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ملازمین کے حقوق کے بارے میں بھی تلقین فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے۔ معاشرے کے دیگر افراد کی طرح ملازم، خادم یا مزدور کے بھی اس شخص پر حقوق ہیں جس کے تحت وہ کام کر رہا ہے۔ یہ حقوق مختلف قسم کے ہیں، لیکن یہاں ہم آپ کو 4 قسمیں بتانا چاہیں گے۔ نمبر 1 خوش گفتاری، نمبر 2 حسن سلوک، نمبر 3 کام میں معاونت، اور نمبر 4 ان کی ملازمت کا تحفظ۔ بہت سے لوگ بہت صدقہ بانٹتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور لوگوں کی خیر خواہی بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوب عمرہ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور حج بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے حج کر لیے تو اتنے کر لیے، اتنے کر لیے، اور سال میں 2 مرتبہ، کچھ لوگ 1 مرتبہ، کچھ لوگ 4 مرتبہ عمرے پہ جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اچھے کام ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ اچھا کام یہ ہے کہ آپ حقدار کا پہلے حق ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ اس کا حق ادا کریں جو آپ پر حق رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کام یہ آپ اس کو سیکنڈری رکھیں۔ فرسٹ پرائرٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، آپ کے ساتھ جو آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں، ملازم ہیں، پہلا حق ان کا ہے۔ تو حدیث شریف پڑھنے کے بعد ہم آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ کیوں ہے، کیوں اتنا بگاڑ ہے، ہم لوگوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2077 ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے، یعنی جو گزشتہ امتوں میں سے لوگ گزرے ہیں، ان میں سے کسی شخص کے پاس فرشتے نے روح قبض کرنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے؟ کسی کی موت کا وقت آیا پچھلی امتوں میں سے، اور پوچھا کہ تم نے کچھ اچھے کام کیے ہیں، کوئی کام اچھا کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ وہ مالدار لوگوں کو جو ان کے مقروض ہوں، جس کو اس نے قرض دیا ہو، مہلت دے دیا کریں، اور ان پر سختی نہ کریں، یعنی قرض کی واپسی کے لیے سختی نہ کریں بلکہ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اور محتاجوں کو، جو لوگ محتاج ہوں، یعنی قرض لے لیا، ادائیگی کی استطاعت قوت نہیں رکھتے، ان کو معاف کر دیا کریں۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا، سختی نہیں کی، یعنی اس شخص پر۔ آپ اگر اپنے یعنی جو ساتھیوں پہ درگزر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی سختی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمارا حال اس سے مختلف ہے۔ ہم اللہ سے تو امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن ہم اپنے ملازمین کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کرتے، کمزوروں کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کرتے، بہت زیادہ سختی سے پیش آتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابھی خوش گفتاری کی۔ خوش گفتاری کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خادم کو اس کے نام سے پکاریں، نرمی کے ساتھ پکاریں، اس کا نام بگاڑ کر اس کو بدتمیزی کے ساتھ، بے تہذیبی کے ساتھ آپ نہیں پکاریں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ پیار سے کسی اور نام سے آپ پکارنا چاہتے ہیں تو وہ نام بھی اچھا ہونا چاہیے، وہ نام بگاڑ کر نہیں لیجیے، اچھے طریقے سے آپ انداز میں نام لیجیے۔ اگر آپ پیار سے کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ جیسے نک نام سے پکارتے ہیں، اور پھر اس کا آپ مذاق نہ اڑائیں، کسی بھی طرح سے اس کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کی آپ عیب جوئی کریں، کیونکہ قرآن کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے، سنت کی روشنی میں، تو اس کی بڑی وعید بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ نمبر 2 آ جائیے آپ خوش اخلاقی۔ خوش اخلاقی کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مالک کو چاہیے کہ اپنے خادم اور اولاد کو ایک سطح پر رکھے، کیونکہ دونوں اسی کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ حدیث شریف سن لیں تو ہمیں سمجھ صحیح سے آ جائے گی بات۔ حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی 31، ٹھیک ہے؟ کتاب الایمان ہے۔ یہاں پر آپ ذرا بات یہ سمجھیے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے ایک شخص ملا، تو یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے، جو بھی جوڑا پہنے ہوئے تھے، جس طرح کا بھی پہنے ہوئے تھے، ایک اچھا جوڑا پہنا ہوا تھا، اور غلام بھی اسی طرح کا جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ یہاں بات جو ہے، یہاں پر جوڑا پہننے کی ہے، لیکن یہ بتایا کہ ویسے ہی سیم جو آپ نے پہنا تھا، اسی ہی کیٹیگری کا جو یعنی ڈریس تھا، ڈریسنگ تھی، وہ اس کی بھی تھی، جو آپ کی تھی وہی آپ کے غلام کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا، جس نے دیکھا تھا، کہ اس کا سبب کیا ہے، دریافت کیا، تو کہنے لگے کہ ایک شخص، یعنی اس نے غلام کو کیا کہا، برا بھلا کہا، اور غیرت دلائی، یعنی ظاہر ہے کہ تمہارا گھرانہ اچھا نہیں ہے، جو بھی جس طرح کا جملہ کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے؟
بے شک تجھ میں ابھی کچھ جاہلانہ زمانہ جاہلت کی جو ہے کچھ اثرات ہیں، ابھی کچھ اثر باقی ہے۔ یاد رکھو جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھ لیجیے کیا خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی، ان کے ذریعے سے ہمیں بھی سکھائی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ دیکھیے یہاں کیا بتائی جا رہی بات، رمضان کا مہینہ ہو، حج کا مہینہ ہو، ہم اپنی روش پہ رہتے ہیں، بس کچھ صدقات کر لیتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ گویا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، ہم تو بہت نیک کام کر رہے ہیں، بہت ارکان ادا کر رہے ہیں، بہت دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے حقوق وہ نہیں ادا کر رہے ہیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہماری نمازوں میں بھی وہ اثرات نہیں ہیں، ہماری دعاؤں میں بھی وہ اثرات نہیں ہیں۔ اثرات پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری بات ہے، سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے، تمہارے قبضے میں دے دیا ہے، کیونکہ یہ کمزور ہیں، تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کو دیا ہو تو اسے چاہیے کہ جو کچھ خود کھائے وہی اسے کھلائے، جو خود پہنے اسے پہنائے، اس لیے جو خود پہنا تھا وہی پہنایا ہوا تھا، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی سخت کام ان پر ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو، یعنی اگر ان سے کروا رہے ہو ایسا مشکل کام کہ جو ان کے لیے دشواری کا باعث ہے، تھک جانے کا باعث ہے، تو آپ بھی ان کا کام کیا کریں؟ شیئر کریں، ان کے ساتھ آپ بھی وہی کام کریں۔ سوچیں جو کھا رہے ہیں وہ کھلاؤ۔ ہمارے یہاں مزدوروں کو کتنی اجرت رکھا جاتا ہے؟ جو بیچارے آنے جانے کے کرائے میں آدھا خرچ ہو جائے ان کے۔ سوچیے گا تھوڑی دیر، ضرور سوچیے گا۔ صدقہ دینے سے پہلے رمضان کا مہینہ صدقہ بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ بانٹتے ہیں، افطار کرواتے ہیں، کیوں؟ اندر سے ہوتا ہے نا کہ روزی میں برکت ہو، اللہ خوش ہو، کوئی نہ کوئی تو پیچھے آپ کے بیک آف دا مائنڈ جو ہے آپ کو کچھ ہوتا ہے نا، کوئی خیال تو ہوتا ہے، کوئی مقصود تو ہوتا ہے نا، ایسے تو نہیں کر رہے ہیں نا۔ کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو سوچیں تو پہلے نیت تو اپنی درست کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے تو ان غریبوں کو دے کر بھی تو اللہ راضی ہوں گے نا۔ ان کا حق آپ دے نہیں رہے ہیں، آپ عمرے پہ چلے جاتے ہیں، آپ حج پہ چلے جاتے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، ادھر ادھر بانٹ رہے ہیں۔ آپ کی جو یعنی کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، سیٹھ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اتنا بانٹنے سے پہلے آپ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کا خیال رکھیے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی گھر والے ہیں، ان کو تو آپ کھڑے کھڑے کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کھڑے کھڑے نکال بھی دیتے ہیں، جاب سے نکال جاب لیس کر دیتے ہیں۔ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اور یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں زیادہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ باقی آپ دیگر لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ مسلمان بے شک نہ ہو لیکن انسان بہترین ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں میں اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن اکثر آپ دیکھیں اکثر کی بات ہو رہی ہے، اکثریت کی بات ہو رہی ہے، دکھ کے الفاظ ہیں۔ سوچیے گا تھوڑی دیر، انشاءاللہ پھر باقی ہم اگلی نشست میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ رمضان میں جو آپ بانٹ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ ان کا حق ادا کیجیے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور حلال کمائیے تاکہ آپ کی دعائیں اثر لائیں۔ ہماری روزیاں بھی حلال نہیں ہیں، اسی لیے ہماری دعاؤں میں اثرات نہیں ہیں، ہمارے عمل میں اثرات نہیں ہیں، بہت کچھ ہے ہمیں سیکھنا چاہیے۔